نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن ربك فعال لما يريد وقال والله يفعل ما يريد وقال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقال إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں بہنوں اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہی ہم پر بڑا انعام احسان ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی اور شریعت کی بات کہنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آج بالخصوص جو حالات سے سارے ہی دنیا کے انسان گزر رہے ہیں، آج کے ان حالات سے تقریباً دنیا کے سارے انسان بخوبی واقف ہیں۔ میرے بھائیوں، دراصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھ کو پہچان لیں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ انسان مخلوق مجھ کو پہچان لیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس اللہ کو پہچانے جو اللہ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مخلوق کا یہ کام ہے، مخلوق کی یہ ذمہ داری ہے کہ مخلوق پیدا کرنے والے خالق کو پہچان لیں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی پہچان کے لیے کائنات کو بنایا اور سارے عالم کو اپنی قدرت سے سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، 99% قدرت اللہ نے چھپا دی اور صرف 1% قدرت اللہ اپنی ظاہر کر دی۔ 99% قدرت تو اللہ نے چھپا دی، 1% قدرت اللہ نے بتا دی، دکھا دی، ظاہر کر دی، تاکہ انسانیت وہ 1% اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو اور سارے دنیا کے مخلوقات کو دیکھ کر اللہ خالق کو پہچان لے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آج بننے والے کو چاہیے کہ وہ بنانے والے کو پہچان لے۔ آج آنکھ سے تو انسان کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن وہ آنکھ بنانے والا ہی آنکھ کو نظر نہیں آتا ہے۔ ذہن سے تو آدمی بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہے، لیکن وہ ذہن بنانے والا ہی وہ ذہن بنانے والے کو سمجھنے کے لیے وہ ذہن تیار نہیں ہے۔ دل میں ہر چیز کی محبت ہے، جس سے بھی محبت ہے، لیکن سب سے پہلے جس دل بنانے والے کی محبت ہونی چاہیے تھی
آج اس دل بنانے والے کی محبت سے دل خالی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے اچھا بھی کوئی ہے جس سے تو دل لگا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ہمارا کام یہ ہے سب سے پہلا کہ اس اللہ کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ کو پہچان لیں، اس کی بڑائی کا کیا حال ہے، اس کی طاقت کا کیا حال ہے، اس کی قدرت کیسی، اس کی قوت کیسی، اس کی پکڑ کیسی، اس اللہ کو پہچان لیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بنایا، کہتے ہیں اللہ نے جو فرشتوں کو بنایا ہے وہ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور فرشتوں میں جو فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل، وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی نے 4 مرتبہ جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور وہ فرشتہ جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ فرشتہ جبرائیل اتنا بڑا ہے کہ اس کی ہائٹ اگر دیکھی جائے تو اس کا سر 7ویں آسمان پر ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور اس کا پیر 7ویں زمین پر ہے جس کو تحت الثری کہتے ہیں، اور اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ 7 سمندر جبرائیل کے سر پہ ڈال دیے جائیں تو سمندر کا پانی نیچے نہیں گر سکتا، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرتا، اتنا بڑا اس کا سر ہے۔ 200 اللہ نے جبرائیل کو پر دیے ہیں، صرف 2 پر وہ کھول دیں تو سارا عالم وہ 2 پر کے نیچے آ جائے گا، سارا عالم وہ 2 پر کے نیچے آ جائے گا، اتنا بڑا اس کا ایک پر ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ جبرائیل جب اللہ کے سامنے جاتا ہے وحی لینے کے لیے، جبرائیل خود کہتا ہے کہ میں جب اللہ کے سامنے وحی لینے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، اتنا کمزور محسوس کرتا ہوں گویا کہ ایک پرندہ ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک چھوٹے پرندے سے زیادہ طاقتور محسوس نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، جو جبرائیل کو اللہ نے امر کن سے بنایا ہے، وہ اللہ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ ابھی تو میرے بھائیوں اللہ نے دنیا میں یوں سمجھیے کہ ایک سمندر سے خطرہ دکھایا ہے۔ یہی جو فرشتہ ہے نا جبرائیل، ایک قوم اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ ایک آواز نکالو، تو جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر اس قوم میں ایک آواز نکالی، تو جبرائیل نے جب آواز نکالی تو جبرائیل کے آواز سے وہ قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ ایک اور قوم لوط جو لواطت میں مبتلا ہوئی، اللہ کی نافرمان ہو گئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا عذاب کا حکم دے کر، اور جب جبرائیل اس قوم لوط کے درمیان میں پہنچے، اللہ نے کہا اس بستی کو اٹھا لو، تو جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو اپنے پر کے ایک پر کھولا اور ایک پر کے کونے سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا لیا، اوپر لے گئے، اللہ نے کہا پلٹ دو، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اللہ نے الٹا کر دیا، نیچے کو اوپر، اوپر کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ تو میرے بھائیوں، جبرائیل کی طاقت اتنی بڑی ہے تو وہ جبرائیل کے بنانے والے اللہ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو پہچان لیں۔ فی الوقت جو حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں میرے بھائیوں، یوں سمجھے کہ اللہ نے تو ابھی سمندر سے خطرہ دکھایا ہے۔ بالفرض مان لیا جائے اگر اللہ یہ اعلان کر دیں فلاں تاریخ کو رات میں 9 بجے 10 منٹ کے لیے ساری دنیا سے ہوا بند کر دی جائے گی، اگر اللہ یہ اعلان کر دیں یا اللہ تعالیٰ یہ طے کر لیں کہ فلاں تاریخ کو
رات کے 9 بجے 10 منٹ کے لیے پوری دنیا سے ہوا کو بند کر دیا جائے گا۔ ہر چیز چھٹی چاہتی ہے نا۔ کبھی سوچا آپ دن بھر کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، ہفتہ بھر کام کرتے ہیں تو ایک دن چھٹی لے لیتے ہیں۔ ہمارا دل 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، کبھی دل بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ارادہ ظاہر کر دے کہ اللہ مجھے بھی چھٹی چاہیے۔ چھٹی تو چھٹی، اگر چند منٹ کے لیے دل آرام کرنے لگ گیا، اپنا کام چھوڑ دیا، پھر انسان کو تو ہمیشہ کی چھٹی مل جائے گی۔ اگر اللہ یہ اعلان کر دے فلاں تاریخ کو رات 9 بجے سے 9:10 تک صرف 10 منٹ کے لیے پورے عالم سے پوری دنیا میں ہوا بند کر دی جائے گی، پوری دنیا سے ہوا بند کر دی جائے گی، تو میرے بھائیوں، اللہ کو ایسا کرنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جہنم کا ذکر کیا، کفار جہنم میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر اللہ پوری دنیا میں 10 منٹ کے لیے ہوا روک دیں تو اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ساری انسانیت اللہ کے نبی نے فرمایا، تم سب مل کر اللہ کو اس کام کرنے سے روک نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، واللہ یفعل ما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، پارہ 23 سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، اور زبان سے بھی نہیں، دل میں اللہ کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور آنا دنیا میں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری چاہت پوری ہو جائے تو پھر وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری چاہت پوری ہو جائے تو پھر تو وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کی مرضی میں ہماری مرضی ہے، جہاں اللہ راضی ہم بھی راضی، جہاں اللہ ناراض ہم بھی ناراض۔ آج کیا ہوتا ہے، جو چیز اللہ کو پسند ہے بندہ اس سے دل لگانے کو تیار نہیں، اس کی مرضی کچھ ہے، ہماری مرضی کچھ ہے، وہ کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ چاہ رہے ہیں۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے بندہ اس سے دل لگانے کو تیار نہیں، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے بندہ اس سے دل ہٹانے کو تیار نہیں۔ جس اعمال سے اللہ راضی ہے بندہ اس سے دل لگانے کو تیار نہیں۔ ارے دل لگانے والے سے دل نہ لگے، دل بنانے والے سے دل نہ لگے تو پھر یہ دل کہاں جا کر لگے؟ جو چیز اللہ کو پسند ہے اس سے دل لگانے کو تیار نہیں، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے دل ہٹانے کو تیار نہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ جو کام کرنا چاہتے ہیں ساری انسانیت اللہ کو اس کام کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ سارے عالم، ساری دنیا سے 10 منٹ کے لیے ہوا کو بند کرنا چاہے اور فلاں تاریخ اللہ طے کر دے اور رات کو 9 بجے صرف 10 منٹ کے لیے پوری دنیا میں اللہ ہوا کو بند کر دیں گے، میرے پیارے بھائیوں ذرا سوچو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری نعشوں پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا قیامت میں بدل جائے گی، زندگیاں موت میں بدل جائے گی، زندگی موت میں بدل جائے گی۔ یہ ہے اللہ کی طاقت،
یہ ہے اللہ کے ارادے کی طاقت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اتنے بڑے اللہ سے غافل ہو جانا، پیدا ہو کر پیدا کرنے والے سے دور ہو جانا، بن تو گئے اور بنانے والے سے غافل ہو گئے۔ میرے بھائیو، انسان بھی بڑا عجیب ہے، میں نے اللہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ جگہ اللہ کہہ رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، انسان ہلاک ہو جائے، یہ کیسا ناشکرا ہے، یہ کیسا ناشکرا ہے۔ یہ جگہ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے میرے بندے، ایسے رب کریم سے آخر تجھ کو کس نے دور کر دیا؟ کس چیز نے تجھ کو مجھ سے دور کر دیا؟ رب کریم سے کس نے تجھ کو دھوکہ دے دیا اور کس نے تجھ کو اپنے رب کریم سے دور کر دیا؟ بننے والا بنانے والے کوئی پہچاننے تیار نہیں، پیدا ہونے والا پیدا کرنے والے کی ماننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا جتنا ہم پر احسان ہے، کسی کا ہم پر احسان نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ جتنا اللہ کا ہم پر کرم و فضل ہے، اتنا فضل و کرم نہ ہم پر کسی کا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ اپنے بندے سے یعنی ہم سے جتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت ہم سے اللہ کی قسم کوئی اور نہیں کرتا، اور کر سکتا بھی نہیں، اور کر بھی نہیں سکتا، اور کرتا بھی نہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس بات کو سنیں، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، ہمارا سب سے زیادہ خیال اور لحاظ رکھنے والا اللہ ہے، اور ہم پر سب سے زیادہ احسان اور کرم کرنے والا اللہ ہے۔ اور آج ہم سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو دیتے ہیں میرے بھائیو، وہ اللہ ہی کو دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہم کسی دوسرے کو تکلیف دے بھی نہیں سکتے۔ ہم کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ عام انسان کو تکلیف دے کر تو دیکھو لوگ کیسا بدلہ لیتے ہیں۔ انسان تو انسان، میرے بھائیو، کسی مخلوق کو جب چھیڑتے ہیں، چونٹی کو جب چھیڑا جاتا ہے، وہ اپنی کمزوری کو بھی جانتی ہے، اور انسان کی طاقت کو بھی اس کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے۔ جب چونٹی کو بھی چھیڑا جاتا ہے تو وہ بھی پلٹ کر کاٹنا چاہتی ہے اور اپنی تکلیف کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ جو جنگلوں میں جانوروں کا شکار ہوتا ہے، جب جانوروں کو چھیڑا جاتا ہے تو جانور باوجود انسان سے طاقت میں اور قوت میں کمزور ہونے کے وہ پلٹ کر انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اپنی چھیڑ چھاڑ کا اور اپنی تکلیف کا وہ بھی بدلہ لے لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم پر احسان اللہ کا ہے، اور سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا اللہ ہے۔ اور میرے بھائیو، آج ہم سب سے زیادہ تکلیف اللہ ہی کو دیتے ہیں، اللہ ہی کو دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو میرے بھائیو، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اس اللہ کو پہچان لیں، بننے والے بنانے والے کو پہچان لیں۔ میرے بھائیو، جتنا جانور اللہ کو پہچانتے ہیں، اتنا اگر ہم اللہ کو پہچان لیں، اس میں سے صرف 10% بھی ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو جان لیں۔ جتنا جانور اللہ کو جانتے پہچانتے ہیں، اس میں سے 10% بھی اگر ہم اللہ کو جان لیں، اللہ کو پہچان لیں، تو بس ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور جتنا جانور، حیوان، مخلوقات اللہ سے ڈرتے ہیں، اس میں سے 10% بھی اگر ہم اللہ سے ڈر جائیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر جمعہ کے دن سارے کے سارے جانور ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے قیامت جو آئے گی وہ جمعہ کے دن آئے گی۔ حدیث میں ہے قیامت کا دن
جمعہ کا دن ہوگا، قیامت جس دن آئے گی وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ سارے کے ساری مخلوقات، جانور جمعہ کے دن ڈر جاتے ہیں، کام جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ آج جو جمعہ کا دن تو آ گیا، کہیں قیامت بھی نہ آ جائے، اس لیے وہ ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ان کا نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، پوچھ ہے نہ پکڑ ہے، سوال ہے نہ جواب ہے، نہ کوئی فیصلہ ان کے درمیان میں ہے، نہ کوئی بدلہ ان کو ملنے والا ہے، پھر بھی ڈرتے ہیں قیامت سے۔ اور جس انسان کا سب کچھ باقی ہے، وہ نہ تو جمعہ کو ڈرنے تیار ہے، نہ اتوار کو ڈرنے تیار ہے، نہ جوانیوں میں ڈرنے کو تیار ہے، نہ بڑھاپوں میں توبہ کے لیے تیار ہے۔ دل تو میرے بھائیوں ہر عمر میں ہر دن ایک جیسے ہی ہو چکے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے میں جوان بوڑھے بھی برابر ہیں، چھوٹے بڑے بھی برابر ہیں، پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے، مرد عورت، گاؤں شہر والے سب برابر ہیں۔ گاؤں والے شہر والے نافرمانی میں تو سب، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ جتنا جانور اللہ سے ڈرتے ہیں اس میں سے 10% بھی اگر انسان ڈر جائے، انسان کی نجات کے لیے میرے بھائیوں کافی ہے۔ آج ہمارے دل ہی ایسے ہو گئے کہ اتنے حالات آنے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا مشکل ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ پہلے زمانے میں خیر آج تو نافرمانی ایک عام بات ہو گئی۔ بس میں ایک بات کہتا ہوں، آج کا جو زمانہ ہے، آدمی کو مرنا پسند ہے لیکن بغیر گناہ کے جینا پسند نہیں ہے۔ آدمی گناہ کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ آدمی کو مرنا پسند ہے لیکن بغیر گناہ کے جینا پسند نہیں ہے، اور ہوگا بھی ایسا ہی قیامت کے قریب۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں قرب قیامت میری امت کو دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا اتنا مشکل معلوم ہوگا اور اتنا کٹھن ہوگا، اتنا مشکل ہوگا جیسا آگ کا ڈلہ ہتھیلی پہ لینا مشکل ہے۔ آدمی گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کا وبال دنیا میں آ رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہے، تو آدمی ہر مصیبت کو جھیلنے تیار ہے، لیکن جن گناہوں کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ وہ گناہ چھوڑنا کوئی مصیبت نہیں ہے، ایک معمولی مشقت ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو بڑے بڑے عذابات آ رہے ہیں، بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں، آدمی اس کو فیس کرنے، اس کو سہنے، اس کو برداشت کرنے تیار ہے۔ لیکن جن گناہوں کی وجہ سے جن گناہوں کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہے ہیں، اس کو برداشت کرنے تیار ہے، لیکن جن گناہوں کی وجہ سے بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنے میں جو معمولی سی مشقت ہے وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ؟ کیا معاملہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، ان کے دل اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ ارے میرے بھائیو، ابھی انسان جانتا ہی کیا ہے اللہ کو؟ پیدا ہوئے اس دنیا میں، بڑے ہوئے اس دنیا میں، دیکھے تو دنیا، سنے تو دنیا، بولے تو دنیا، سوچے تو دنیا، محنت کرے تو دنیا کی، جمایا تو دنیا کے لیے، خرچ کیے تو دنیا پر، بس چاروں طرف دنیا ہی دنیا ہے، اور دنیا ہی دل دماغ میں بسی ہوئی ہے، اور دنیا کو انسان سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہی کیا ہے کہ اس کے بعد ایک آخرت ہے، اور وہ آخرت میں فیصلہ کرنے والا جو اللہ ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی خدائی، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا کیا حال ہے، انسان کو پتہ ہی کیا ہے۔ جو چیز انسان بچپن سے دیکھتا ہوا بڑا ہوا، اسی کو سب کچھ سمجھ گیا، اسی کو سب کچھ سمجھ گیا۔
اس لیے میرے بھائیوں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے عذاب سے ڈر جائے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ڈر سے کانپ جائیں۔ ایک جگہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ کہتے ہیں اس کا صحیح ترجمہ تو یوں سمجھے آپ، فما اصبرہم علی النار، یہ تعجب والا جملہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اوہو ان کا جہنم پر صبر تو دیکھو۔ جو بندہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اوہو ان کا جہنم پر صبر تو دیکھو، نہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں، اور عذاب میں اترتے جا رہے ہیں، اور عذاب میں اندر اترتے جا رہے ہیں، اور عذاب میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، ان کا صبر تو دیکھو آگ پر، گناہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ عجیب حال ہے دل کا بھی۔ میرے بھائیوں جب ہم کوئی عذاب کے بارے میں سنتے ہیں نا تو تھوڑا سا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ جب سنتے ہیں، ہم نے سنا قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، اور قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا، قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ تھوڑا سا اثر ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ 5% اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ اور جب ہم عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جب ہم عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں یوں سمجھو کہ کچھ زیادہ اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ اور جب آدمی خود عذاب سے گزرتا ہے، جب اس کو پورا اثر دل پر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا مکمل اثر انسان کے دل پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود کچھ عذاب سے گزر جاتا ہے۔ عذاب خبر کے بارے میں ہم نے سنا ہے، خبر میں عذاب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی عذاب خبر کی آواز سن لے گا، ہے نا حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، میں اس بات کی دعا کرتا کہ اللہ تم کو عذاب خبر سنا دے، اللہ میری امت کو عذاب خبر سنا دے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم عذاب خبر سن لو گے تو کیا کرو گے؟ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اس عذاب کے ڈر سے صرف سن لیں گے، خبر میں مردے کو جو عذاب ہوگا اس عذاب کی آواز کو سن لیں گے تو زندگی بھر مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے مالوں کو بغیر محافظ کے چھوڑ کر روتے ہوئے جنگلوں کو چلے جاؤ گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی عذاب خبر کو سنے گا صرف کانوں سے۔ میرے بھائیو ایک تو ہم تو یہ سنتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہوگا، اب عذاب ہو رہا سو وہ چیخ و پکار کو اگر ہم ہمارے کانوں سے سن لیں تو جب تو یہ حال ہوگا، اور آدمی سن بھی لے اور اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے تو جب ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوگا۔ اور میرے بھائیو خدا نہ کرے کوئی مسلمان خود جب عذاب خبر سے گزرتا ہے تو جب کتنا اثر ہوتا ہے۔ بات ذہن میں آتی ہے دنیا میں آدمی جتنا چاہے اتنا عمل کر سکتا ہے، لیکن آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ خبر میں جانے کے بعد ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ آج عمل کر سکتا ہے لیکن عمل کرنا چاہتا نہیں ہے۔ خبر میں عمل کرنا چاہیں گا لیکن جب عمل نہیں کر سکتا۔ آج آدمی جتنا چاہے اتنا عمل کر سکتا ہے، لیکن کس عمل پر کیا مل رہا ہے آدمی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج آدمی جتنا چاہے اتنا عمل کر سکتا ہے، لیکن عمل پر کیا مل رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ خبر میں جانے کے بعد سب کچھ نظر آ جائے گا لیکن آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں میں ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی عذاب کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ایک اثر لیتا ہے اس کا دل
جب وہ سب سے پہلے اپنے کانوں سے عذاب کے بارے میں سنتا ہے، عذاب کی آوازوں کو سنتا ہے تو اثر لیتا ہے، پھر اس کے بعد آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا ہے تو بڑا اثر لیتا ہے، اور جب گزر بھی جاتا ہے تو پورا کا پورا اثر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ یہ چاہتے ہیں بندہ عذاب سے گزر کر جتنا اثر لیتا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بات میرے کلام میں سن کر، میرا فرمان میرے کلام میں سن کر عذاب کا ایسا ہی اثر لے جیسے خود گزرنے والا انسان عذاب سے عذاب کا اثر لیتا ہے۔ آج میرے بھائیوں وائرس پھیل گیا اور ایک عام وبا دنیا کے اندر پھیل گئی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب جب دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد دلوں پر کوئی اثر نہ ہو تو یہ اس سے بڑا عذاب بن جاتا ہے، یہ اس سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا عذاب دنیا میں آ جائے اور اس کا دلوں پر کوئی اثر نہ ہو، جب دل ایسا ہو گیا تو پھر یہ دل آدمی کو پھر عذاب میں لے کر جائے گا، اس لیے اس سے بڑا عذاب ہو گیا۔ پھر ایسا سخت دل انسان کو پھر عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، ہماری گمراہی کا حال آج ایسا ہے کہ ہم تو ڈبل بھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، کہیں جانا تھا اسے اور وہ راستے پر چلتے چلتے جا رہا ہے، وہ بیچارہ جاتے جاتے ایک تو راستہ ہی بھول گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے جہاں جانا تھا میں راستہ بھٹک گیا، کوئی اور راستے پر آ گیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں گمراہ ہو گیا، راستہ بھٹک گیا، کوئی دوسرے راستے پر میں چل پڑا، اتنا تو اس کو احساس ہو گیا۔ پھر تھوڑی دور چلا، اس کے بعد راستہ بھول گیا سو بھی بھول گیا۔ ایک تو راستہ بھول گیا، پھر تھوڑی دور جانے کے بعد وہ راستہ بھول گیا سو بھول گیا۔ میرے بھائیوں، جو راستہ بھول گیا نا وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، اس کو احساس ہے۔ جس آدمی کو راستہ بھول جانے کا احساس ہو گیا وہ راستہ معلوم کر کر سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، لیکن جو آدمی راستہ بھول جانے کے بعد راستہ بھول گیا سو بھی بھول گیا، اب وہ سیدھے راستے پر کیسے آئے گا؟ آج امت کا حال کچھ ایسا ہی ہے، ڈبل ہم بھولے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا بھول گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو بھول ہو گئی کہ دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، ہم کھڑے ہو گئے، یہ ایک بھول ہو گئی۔ اب وہاں پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ کہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے، سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے، اب تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح ہماری زندگیوں کا حال ہے کہ آدمی اپنی گمراہی کو بھی گما چکا ہے۔ آدمی یہ بھی بھول گیا کہ وہ راستہ بھول گیا، اب وہ سیدھے راستے پر کیسے آئے گا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، اس اللہ کو پہچانے، اس اللہ کی ذات کو پہچانے اور اس اللہ سے ڈر جائیں، اس اللہ سے ڈر جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال تو ان جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا۔ جو جانور شیر کی آواز پر کام جاتے ہیں، شیر کی آواز کو سن کر جانور کام جاتے ہیں، لیکن آج انسان اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی نہ کانپتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب شیر پکارتا ہے جنگل کے جانور کانپ جاتے ہیں، جنگل کے جانور کانپ جاتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دنیا میں آ چکا ہے تو نہ دل پر اثر ہو رہا ہے نہ کوئی خوف ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم ان جانوروں سے زیادہ گئے گزرے نہ ہو جائیں جو جانور جمعہ کے دن اللہ سے ڈر جاتے ہیں، کہیں آج کا دن ہی قیامت کا دن نہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں، میرے بھائیوں،
انسان سے زیادہ کوئی مخلوق اللہ سے غافل نہیں ہے۔ سارے جانور اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی تسبیح کرنے والے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا، روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سارا کا سارا سمندر کا نظارہ کرا رہے ہیں۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے، پانی کے سفر میں چلا لگا دیا، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے رہے اور دیکھا کہ سارا کا سارا سمندر اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ تو سارے سمندر کی جو مخلوقات تھی وہ سب اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ جب جا کر اللہ کو پکارا، یہ پیغمبر کب اللہ سے غافل تھے؟ وہ ساری کی ساری پانی کی مخلوق 18,000 قسم کی اللہ نے مخلوق بنائی، تو 10,000 قسم کی مخلوق اللہ نے پانی میں رکھی۔ پانی زیادہ ہے زمین سے تو مخلوقات بھی پانی میں زیادہ ہے زمین سے۔ زمین پر 8,000 قسم کی مخلوقات ہے اور پانی میں 10,000 قسم کی مخلوقات ہے۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے کے سارے پانی کی مخلوق اور جانور سب اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب پھر اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بس تو ہے، لا الہ الا انت، بس گر کوئی ہے تو بس تو ہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں اور میں ہی لغزش خطا کرنے والا ہوں، ظلم کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، سارے کی ساری مخلوقات تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے مرغ جو پکارتا ہے رات کو، مرغ جو کہتا ہے، جو بانگ دیتا ہے، اس بانگ سارے پرندوں کی بولیاں لکھی ہوئی ہیں، سارے جانور کی جو آواز ہے وہ سب اللہ کا نام لیتے ہیں وہ اپنی آواز میں۔ مرغ جو بانگ دیتا ہے تو کہتا ہے یا اہل الغافلون قوموا اذکروا اللہ، اے لوگو اٹھو، اے غافلو اٹھو، اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا فجر کی نماز چھوڑ کر سونا نہیں، تم مرغے سے زیادہ عاجز مت بن، فجر کی نماز چھوڑ کر، بیٹا فجر کی نماز چھوڑ کر تو مرغے سے زیادہ عاجز مت بن کہ مرغ تو رات کو نماز کے لیے جگاتا رہے اور تو پیر پھیلا کر سوتا رہے۔ مرغ کہتا ہے، اس لیے وہ رات کے وقت، تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں بانگ دیتا ہے، کہتا ہے اے غافلو اٹھو، اللہ کو یاد کرو، یا اہل الغافلون قم اذکروا اللہ۔ مور کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا 2 گھوڑے آپس میں جب ملتے ہیں تو ناک کو ناک لگاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، منہ کو منہ لگاتے ہیں، تھوڑی دیر ایسے ٹھہرتے ہیں منہ کو منہ لگا کر، 1 2 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ، پھر دور ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ہارس فارم میں رہنے والے اور گھوڑ سوار کرنے والے حضرات لوگ اس منظر کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ 2 گھوڑے جب آپس میں ملتے ہیں تو دونوں منہ کو منہ لگا کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تعریف کے الفاظ وہ پڑھتے ہیں۔ مور کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وہ اس کی تشریح ہے جو مور پکارتا ہے، مور کی جو آواز ہے اس کا ترجمہ یہی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جانور تو اللہ کو یاد کریں جن کا حساب ہے نہ کتاب ہے، ہم انسان ہو کر اپنے حساب کتاب سے غافل ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، آج کے ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ بہت محبت کرنے والا، بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ تو انتظار میں ہے۔ رات بھر اللہ آواز لگاتے ہیں، او دن بھر کے گناہ گاروں، میری رحمت کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، آؤ رات کو توبہ کر لو۔ پھر اللہ دن میں آواز لگاتے ہیں، او رات بھر کے گناہ گاروں،
آؤ دن میں توبہ کر لو، میرے رحمت کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا، گناہ معاف کروانا چاہتا ہے لیکن گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جس دن گناہ چھوڑ دے گا اس دن گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی کا نام تو توبہ ہے۔ 3 چیز کا نام توبہ ہے۔ ایک تو گناہ چھوڑ دینا۔ میرے بھائیو، نافرمانی کا ارادہ لے کر فرما برداری کرتے رہنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نیت میں نافرمانی ہو، عمل میں فرما برداری ہو، یہ زندگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نیت میں کوئی گناہ نہ ہو، نیت میں کوئی گناہ نہ ہو، اس کے بعد آدمی کسی عبادت میں نہیں ہے، کوئی آدمی نفل عبادت میں نہیں ہے اور دل میں کوئی گناہ کی نیت نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اصل چیز تو گناہ سے بچنا ہی ہے۔ 1000 نیکی کر کر بندہ اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا ایک گناہ سے بچ کے قریب ہو جاتا ہے، اور 1000 نیکی چھوڑ کر بندہ اللہ سے اتنا دور نہیں ہوتا جتنا کہ ایک گناہ کر کے دور ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کرنا ضروری نہیں ہے، ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ فرض نمازیں تو 5 وقت کی ہے، اور جھوٹ سے بچنا کتنے وقت ہے؟ وہ تو 24 گھنٹے ہر وقت ہے۔ اصل چیز گناہ سے بچنا ہے۔ 3 چیز کا نام توبہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو گناہ کرتے ہیں چھوڑ دیں۔ آج نہ چھوڑیں گے تو پھر کب چھوڑیں گے؟ ہمارے نبی نے دعا بتائی، اس دعا کے الفاظ یہ ہے، اللہم انا نعوذ بک من قلب لا یخشی۔ اے اللہ، میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل ڈرتا نہ ہو۔ نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے، سخت دل اللہ کو ناپسند ہے۔ سخت دل والا بھی اللہ کو ناپسند ہے، اس کے دل کی سختی بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ نرم دل والا بھی، نرم دلی بھی اللہ کو، رحم دلی، نرم دلی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کو نرمی دی گئی ہے اس کو تو سارا کا سارا خیر دیا گیا ہے، اور جس کو نرمی ہی نہیں دی گئی اس کو سارے کے سارے خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، حدیث کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں، عطا کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، بندے کے ساتھ اللہ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اس کو دین کی، اپنے مبارک دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، دین کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، توبہ کے لیے دل مائل ہو رہا ہے، دین کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، آخرت سمجھ میں آ رہی ہے، تو سمجھو 95% عقل ہماری کام کر رہی ہے، اور سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اور آخرت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو سمجھو 5% عقل بھی مسلمانوں کی کام نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے عقل دی ہی ہے آخرت کو سمجھنے کے لیے۔ زمین کے اوپر کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، زمین کے نیچے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ تو پوری بے زبان، بے عقل مخلوق بھی سمجھ چکی ہے زمین کے اوپر کی بات کو۔ پھر عقل والے سے مطالبہ کیا ہے؟ عقل والے سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ زمین کے نیچے کی دنیا کو سمجھے، خبر کی زندگی کو، خبر کے سوالات کو سمجھے۔ اور آسمان کے نیچے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آسمان کے اوپر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آسمان کے نیچے کی دنیا کو تو بے زبان، بے عقل مخلوق بھی سمجھ چکی ہے۔ پھر مطالبہ یہ ہے کہ آسمان کے اوپر آخرت کے احوال کو سمجھے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس سے انجان نہیں ہو سکتے، اس پر ایمان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کیا ہوا وہ دیکھو، کیا ہونے والا ہے وہ دیکھو، کیا کرنا ہے سمجھ میں آئے گا، کیا ہوا وہ پتہ نہیں، کیا ہونے والا ہے اس کو سوچنے، سمجھنے، تیاری کرنے تیار نہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو جائیں گا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، کرنے کے کام کر لیں گے تو نہیں کرنے کے کام سے اللہ بچا لیں گے، کرنے کے کام کرنے ہی چھوڑ دیے تو نہیں کرنے کے کام سب آج کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کا مزاج بنے، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، آج کے حالات کے حساب سے بالکل مطابق آیت ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں،
بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب لاتے ہیں، قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹے عذابات لاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ کر لیں۔ اور جو چھوٹے عذابات کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، اس آدمی کے بڑے عذاب میں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو توبہ کریں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دینا، 3 چیز کا نام توبہ ہے۔ ایک تو گناہ چھوڑ دینا، دوسرا گناہوں کی نفرت دل میں رہنا، جیسا گندگی کی نفرت دل میں ہوتی ہے، زہر کی نفرت دل میں ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کی نفرت دل میں ہونا۔ ایک تو گناہ چھوڑ دینا، دوسرے گناہ کی نفرت دل میں رہنا، تیسرے گناہ نہیں کرنے کا عزم رہنا کہ اے اللہ میں زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہونا۔ اور گناہ چھوڑ دینا اور گناہ کی نفرت دل میں ہونا، یہ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ بندہ توبہ کر کے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ابلیس اللہ تعالیٰ سے بچھڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے مردود ہو کر واپس آ رہا تھا، تو وہ آتے آتے اس نے اللہ تعالیٰ سے یوں کہا کہ اللہ جس آدم کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا جا رہا ہے، مردود کیا گیا ہے، میں اس اولاد آدم کو ضرور بضرور بہکا کر رہوں گا۔ بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا ابلیس، اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور بضرور تیرے بندوں کو بہکا کر رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم، اگر میرے بندے مجھ سے توبہ کر لیں تو میں ضرور بضرور ان کو معاف کر کے رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئندہ زندگی میں گناہ کرنے کی مت سوچو۔ توبہ کا تقاضا تو یہ ہے، آئندہ زندگی میں گناہ کرنے کی مت سوچو، گناہ تو ہم بہت کر چکے ہیں۔ آئندہ زندگی میں گناہ کرنے کی مت سوچو، پچھلے زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کی سوچو۔ گناہ کیسے کریں گے وہ مت سوچو، جو گناہ کیے ہیں اس کا کیا ہوگا وہ سوچو۔ اب آئندہ گناہ کیسے کریں گے وہ مت سوچو، جو گناہ کیے ہیں اس کو کیسے معاف کرائیں گے وہ سوچیے۔ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ بڑے نازک اور بڑے عجیب حالات سے آج پوری امت گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ انتظار میں ہے، میرا بندہ میری طرف آئے گا اور توبہ کرے گا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ جو ہونا ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ تو ہوگا۔ ہم صرف موت سے بچنا چاہ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، اور موت کے بعد جو حالات آتے ہیں اس سے بچنا ہم نہیں چاہتے۔ آدمی موت سے بچنا چاہتا ہے لیکن جہنم سے نہیں۔ آدمی موت سے بچنا چاہتا ہے لیکن جہنم سے نہیں۔ کوشش کرنے پر وہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے تو نہیں۔ میرے بھائیو سوچئے، موت سے بچنے کے لیے آج اتنی محنت، اتنی کوشش چل رہی ہے، ساری دنیا میں دوڑ دھوپ اور اٹھا پٹک جو چل رہی ہے، سب صرف موت سے بچنے کے لیے ہے۔ جب موت سے بچنے کے لیے سارے دنیا کے انسان اتنی محنت کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ تو نہیں فرمایا کہ تم موت سے بچو، اور بچ بھی نہیں سکتے، اس لیے نہیں فرمایا کہ بچو کہ بچ بھی نہیں سکتے۔ موت تو ملک الموت کو بھی آنی ہے، موت کا باپ ملک الموت کو بھی موت آنی ہے۔ انسانوں کے باپ آدم کو بھی موت ہے، انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت ہے، ملک الموت کو بھی موت ہے۔ موت کے گھاٹ اتارنے والا جو فرشتہ ہے ملک الموت کو بھی موت ہے، اور جس کو موت نہیں ہے بس وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا، جب موت آتی ہے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں، اپنے وقت پر آ جائے گی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت تم کو آ کر پکڑے گی۔ میرے بھائیو، موت سے بچنے کے لیے جب اتنی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ انسان موت سے بچ ہی نہیں سکتا، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم توبہ کریں،
رجوع ہوں اللہ کی طرف، تاکہ ہماری موت جب بھی آئے ایمان کے ساتھ جائے، ایمان کی حالت میں موت آئے، اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے عمل کریں۔ عمل کیا ہے؟ بس جو کام کرنے کو اللہ نے کہا ہے وہ کام کرے، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا، اس سے رکیں، بچیں، اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہی ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لے۔ موت کو یاد رکھیں، موت سے پہلے موت کی بات کی تیاری کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نادان شخص وہ ہے، بے عقل وہ ہے جیسا جی چاہتا ہے ویسی زندگی گزارتا ہے، نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھا ہوا ہے۔ من اتبع نفس و ہوا وتمنى علی اللہ، اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھا ہوا ہے مغفرت کی، اور جو ہے امیدیں باندھا ہوا ہے کہ آنے والی آخرت میں کامیابی کی، اور عمل میں تو وہ بالکل نفس کے تابع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ایسے آدمی کو نادان فرمایا، ایسی نادانی سے بچے، عقل مندی کی زندگی گزارے۔ عقل مندی کیا ہے؟ موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کر لیں، یہ عقل مندی ہے۔ موت سے پہلے اگر موت کے بعد کی تیاری نہ ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے، تو عقل بندی ہے۔ عقل مندی نہیں، عقل بندی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایسے حالات میں بھی اگر بندے کے اندر عقل مندی ہے، مسلمانوں کی عقل اگر آج پوری طرح کام کر رہی ہے، میرے بھائیوں میں ضرور یہ بات عرض کروں گا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، مسجدوں کے جب دروازے بند ہو چکے ہیں، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ نے کیا کہنا چاہیے، جو سپر پاور کہلاتے تھے وہ بیٹھ گئے، اور اوپر کا پاور جو ہے پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طاقت وقفے سے انسانوں کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، تم کیا ہے۔ بندہ سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے اللہ مجھ سے اب نیچے کوئی نہیں، زمین پر آگے پڑ گیا اور زمین پر ہی سر رکھ دیا، جہاں آنکھ بھی ہے، جہاں کان بھی ہے، جہاں ناک بھی ہے، جہاں زبان بھی ہے، جہاں دماغ بھی ہے۔ سر کے بغیر تو انسان کا جسم ہی بیکار ہے، وہ سر ہی لا کے زمین پر رکھ دیا اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ اب مجھ سے نیچے کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں، تجھ سے اونچا کوئی نہیں، مجھ سے نیچے کوئی نہیں۔ آج کے حالات میں میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ ہم سب کی عقل مندی کی علامت ہے، بہت ضروری ہے۔ آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اتنے حالات جب مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے، اور بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے ہلا دیا، اور اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، اللہ اوپر سے نیچے تک، بڑے آدمی سے لے کر، بڑی طاقت سے لے کر ایک عام چھوٹے آدمی تک اس کا اثر ہوتا ہے، بڑے آدمی سے لے کر چھوٹے آدمی تک، اور بڑی طاقت سے لے کر ایک عام آدمی تک اللہ کی پکڑ کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی اگر مسلمان وہی منمانی اور نافرمانی اور میرے بھائیوں وہی زندگی غفلتوں والی، کاہلی والی، دین سے دوری زندگی اگر گزارتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کے اندر ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمارا حال تو ایسا ہو گیا، ہماری مثال تو اس معصوم بچے کی سی ہے جس کے ماں باپ کسی حادثے میں فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ وہ چھوٹا لڑکا 1.5-2 سال کا لڑکا جس کے ماں باپ کسی حادثے میں مر چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کی ناش کے پاس ایک گیند سے، بال سے کھیل رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔
کیا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، آج کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم اس بچے کی طرح غافل ہیں۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آج 40 سال والے مسلمان کو آخرت سمجھانا اتنا ہی مشکل ہو گیا جیسے 1 سال کے بچے کو دنیا سمجھانا مشکل ہے۔ اندھے نابینا کو دنیا دکھانا جتنا مشکل ہے، آج مسلمان کو آخرت سمجھانا بتانا اس سے زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ مجنون پاگل آدمی کو کوئی بات سمجھانا جتنا مشکل ہے، میرے بھائیو آج آخرت کو دل دماغ میں اتارنا اتنا ہی مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ بہت جلد بندوں کو اپنی طرف کھینچ لینے والا ہے، اس کی رحمت بندوں کے گناہوں کو بہت جلد معاف کرنے والی ہے۔ ہم اس اللہ کی طرف رجوع ہوں اور ساری شریعت پر عمل کرنے کی نیت کریں، فرائض و واجبات پر نمازوں کا اہتمام کریں، روزانہ قرآن پڑھیں، روزانہ اللہ کا ذکر کریں۔ ہم گھرانوں کے اندر آج بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم تو لوگ تو رمضان میں مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اللہ نے ہم کو یوں سوچے کہ گھر میں اعتکاف بیٹھنے کا موقع نصیب فرما دیا ہے۔ ہم گھر پر بیٹھے، جب بیٹھے ہیں، تنہائی ہیں، اکیلے میں ہیں، فرصت ہے، تو بس میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کریں۔ آدمی جب اکیلے میں ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی چیز اس کے باہر ہوتی ہے۔ جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، تو جو چیز اندر اس نے بنائی ہے وہی چیز باہر آتی ہے۔ اگر اس کا باطن نیک ہے، اس کا دل، اس کا باطن نیک کاموں سے اور نیکیوں سے، خیر سے بھرا ہوا ہے، تو تنہائی میں خیر کا کام ہی کرنا چاہتا ہے، نیک کام ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا باطن، اس کا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو تنہائی میں وہی اندر کے گناہ باہر آتے ہیں۔ تنہائی میں پھر اس کو گناہوں کی سوجتی ہے۔ اس لیے ہماری جو تنہائیاں ہیں، ہماری جو فرصت ہے، اس کو عبادت بنائیں، ذکر کریں اللہ کے لیے، کم سے کم 5000 بار درود شریف پڑھے، خیر کم سے کم اتنا بھی نہ ہو سکا تو 1000 بار درود پڑھے، 1000 بار استغفار کریں آج کے حالات میں، اور 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھے، اور میرے بھائیوں روزانہ کم سے کم 3 پارے قرآن کے پڑھے، اور عبادات میں قضائے عمری کریں، نفل نمازیں نہ پڑھیں، جو نماز ہماری زندگی کی قضا ہے اس کو پورا کریں۔ فرض نماز باقی رکھ کر، قضا رکھ کر نفل نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے قرضہ رکھ کر خیرات کرنا ہے۔ اس لیے مکانات میں جب ہم خالی ہیں تو فرائض کو پورا کریں، قضائے عمری پڑھیں، اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی میں تو ایک بار ضرور اس نماز کو پڑھو۔ یہ نماز پڑھنے سے آدمی کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان بنتا ہے، اور اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم تمام کو، ساری امت کو، سارے مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے حالات کو خیر سے اور خوشحالی سے تبدیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے امت کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور جو بیمار ہے صحت نصیب فرمائے، اور جو مرحومین اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان سب کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ سب کے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ سکون و عافیت اور خیر اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔